العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں کیا چیزیں فرض ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیاں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو معلوم ہوا کہ وضو میں یہ 4 چیزیں فرض ہے۔ تو پتہ چلا کہ جن اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے تو دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ پانی ہاتھ میں لیا حصے کو تر کر لیا، بلکہ وضو میں کم از کم 2 قطرے پانی کے بہنا ضروری ہے اور یہ ادنا مقدار ہے۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو سے فارغ ہو کر شہادت کی انگلی اور چہرہ آسماں کی طرف کر کے صدقے دل سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، تو جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ نیک اعمال میں سب سے زیادہ اچھا عمل نماز پنجگانہ ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک بار صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی، قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے امتی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا قیامت کے روز وہ اعضاء سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور میں ان کو سارے وضو کی چمک سے پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ کتنا اجر و ثواب ہے، کتنا فائدے ہے کہ باوضو رہنے والا اللہ رب العزت کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں رہتی ہیں، اور نور ایمان سے اس کا سینہ منور ہو جاتا ہے، اور انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں فکر و فاقہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ تو اس نے یہی عمل کیا۔ کچھ عرصے بعد وہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی اب اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میرے پڑوسی بھی کھاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جس طرح زندگی گزارتا ہے کہ تم جس طرح زندگی گزارو گے تمہیں ویسے ہی موت آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جو باوضو زندگی گزارتا ہے اس کو وضو کی حالت میں ہی موت آئے گی، اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے باوضو۔ تو جس کو باوضو موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔